بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ تمام سننے والوں کو آج خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا سا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے تو تمام قاری حضرات ہوں یا دنیاوی تعلیم ہو تو اس کے اندر اسکولوں کے اندر جو ٹیچر ہوتے ہیں اور قرآن پڑھانے والے قاری ہوتے ہیں، وہ والدین کو فون کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے ویک ہے، وہ نالائق ہے، وہ نہیں پڑھتا اور وہ سبق یاد کر کے نہیں آتا، وہ لکھ کے نہیں آتا۔ یہ شکایتیں والدین کے پاس جب پہنچتی ہیں، امی بھی اور ابو جب اپنے بیٹے کی یہ باتیں سنتے ہیں تو بے حد پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دینے لگا ہوں، استاذہ اکرام کو بھی اور جو ٹیچر ہیں قرآن پڑھانے والے ہوں یا اسکول کی کلاسوں کو پڑھانے والے ہوں، تو ان کے لیے مشورہ ہے ایک۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک استاد ہوں، میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے، تو میں بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ بچوں کو نہ مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ انہیں ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ انہیں جو ہے اتنا پریشر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ والدین کو پڑتی ہے نہ استاد کو پڑتی ہے۔ بچوں کا ایک جو ذہن ہوتا ہے وہ کچا ذہن ہوتا ہے، جسے کچا کہتے ہیں، کہ ہر بات جس طریقے کی ان کے سامنے آپ پریکٹیکل کرو گے یا انہیں کر کے دکھاؤ گے تو وہ سیکھیں گے۔ اگر آپ خود نہیں کر رہے ہو تو آپ ان کے اوپر جبراً مجبورتاً ان کو کہتے ہو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، اس طریقے سے وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ خدا را میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں بھائی ہونے کے ناطے، اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ جو ہیں پڑھانے والے ہیں، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ استاد کا پریکٹیکل سیکھ کے ہی کچھ سیکھتا ہے، دیکھ کے ہی کچھ سیکھتا ہے۔ آپ جو انہیں پڑھا رہے ہو یا انہیں کچھ جو ہے لیکچر دے رہے ہو یا انہیں کوئی کتابوں کا سبق پڑھا رہے ہو تو آپ ان کو نشان لگا کے روانہ نہ کر دیا کریں، آپ اپنی سہولت بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو قرآن پڑھانے والے استاد ہیں وہ اپنے 10 بچوں کو 15 بچوں کا سبق اکٹھا کر لیں۔ اکٹھا جب کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ استاد آسانی میں آ جائے گا، کیونکہ ساروں کا ایک دفعہ سبق سن لے گا، اس کے بعد اس کو جب پڑھائے گا تو ایک ہی سبق ہوگا تو ایک ہی کو 5 دفعہ پڑھا دے، 10 دفعہ پڑھا دے، پہلے انہیں پڑھ کے 2 دفعہ 4 دفعہ 8 دفعہ پڑھ کے دکھائے کہ بیٹا میں پڑھتا ہوں تم لوگ سنو۔ جب وہ آپ پڑھو گے وہ سنیں گے، آپ پڑھو گے وہ سنیں گے، آپ پڑھو گے وہ سنیں گے۔ کافی امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی سننے کی حس جو ہوتی ہے وہ بڑی قابو ہوتی ہے اور بڑا کھینچتی ہے، اس کے جو مائنڈ ہوتا ہے اس چیز کے اندر سن کے وہ بٹھاتے ہیں تو ان کو آدھا تو تقریباً یاد بھی ہو جائے گا۔ باقی رہا پھر ان کو اپنے ساتھ پڑھانا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ آپ پہلے اکیلے پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے، اگر آپ ان کو خود بھی پڑھیں، ان کو بھی ساتھ پڑھائیں۔ 15 بچے ہوں 10 ہوں، ایک ایک سبق کر دیں اور ان بچوں کے اوپر آپ اگر 15 منٹ لگا دیتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، ان کو سناتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ ان کو پڑھاتے ہیں، تو پھر آخر میں ان کو آدھا آپ پڑھتے ہیں، آدھا ان کو آگے والا پہلے والا جیسے رواں پڑھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یوں سمجھے کہ حمزہ زبر آ بنتا ہے، حمزہ زبر تک جوڑ ہو گیا اور آ جو ہے وہ رواں ہو گیا۔ حمزہ زبر آپ پڑھو گے وہ آ پڑھیں گے، حمزہ زیر آپ پڑھو گے وہ ای پڑھیں گے، حمزہ پیش آپ پڑھو گے وہ او پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے آدھا آپ پڑھو گے آدھا وہ پڑھیں گے بچے، تو پھر انہیں بتائیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ جوڑ پڑھ رہا ہوں اور آپ جو پڑھ رہے ہو وہ رواں پڑھ رہے ہو۔ تو انہیں جب سکھاؤ گے 1 2 دن 3 دن ایک تختی پہ 5 دن 10 دن لگاؤ گے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ تختی اسے جوڑ بھی یاد ہو جائے گی اور رواں بھی یاد ہو جائے گی۔ اور اسکول کے جو ٹیچر ہیں وہ انہیں لکھ کے بھی دکھائیں اور انہیں پڑھ کے بھی دکھائیں، پھر انہیں اپنے ساتھ پڑھائیں اور انہیں جو ہے ہاتھ پکڑ کے لکھوائیں یا انہیں لکھتا ہوا دیکھیں، پھر وہ ان کو اگر لکھنا صحیح نہیں آ رہا تو انہیں پھر خود لکھ کے دکھائیں۔
تو ان کو جو ہے بار بار خود بھی پڑھیں، ان کو بھی ساتھ پڑھائیں، پہلے پڑھتے رہیں، وہ سنتے رہیں، پھر خود پڑھیں، انہیں ساتھ پڑھائیں، پھر اس کے بعد اکیلا ان کا سن لیں۔ تو اسی طریقے سے جب اساتذہ اکرام اپنے بچوں سے محبت، پیار اور شفقت کے ساتھ اور اپنے اندر کی جو لگاؤ ہوتی ہے جسے ہم خالص کہتے ہیں، اپنے قلب سے خالصتاً محنت کر کے، جسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک استاد ہے وہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا، مگر دوسرا استاد کہتا ہے کہ بچے بھیج دو میں پڑھا دوں گا۔ تو یہ دو فکریں ہیں، ایک پڑھاؤں گا، ایک پڑھا دوں گا۔ جو پڑھا دوں گا ہوتا لفظ استعمال کرتا ہے وہ اپنے تجربے کے اوپر کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا تجربہ ہے کہ میں اپنے بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے، جو مجھے طریقہ ہے میں اس سے پڑھا جاؤں گا۔ اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس اور اعتبار ہوتا ہے، اس اعتبار کی وجہ سے جو ہے وہ یوں لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو پڑھانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ خود پڑھیں، آپ کے بچے سبق سنتے رہیں، پھر آپ جو ہے اب خود بھی پڑھیں، انہیں بھی ساتھ پڑھائیں، پھر انہیں اکیلا پڑھا کے دیکھ لیں، پھر اگر وہ کمی پیشی ہے تو پھر آپ پریکٹیکل کریں۔ یہ 3 طریقے ہیں، جب وہ سیکھ جائیں تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں جب آپ اتنی محنت شروع میں کر لو گے تو 10-15 دن یا مہینہ یا 2 مہینے، اگر زیادہ بھی تو 2.5 مہینے کرنی پڑے گی محنت، اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، بے فکر ہو جاؤ گے۔ وہ آپ کا جو شاگرد ہوگا، آپ کا طالب علم، وہ خود بھی پڑھے گا اور ساتھ جو اس کے بچے ہوں گے وہ ان کو بھی پڑھا رہا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں جو محنت کر کے میں نے اسے سکھا دیا ہے، یہ آگے بھی میرا کام جو ہے بچہ سارے بچوں کو کر کے دکھا رہا ہے، تو آپ بڑے سہولت میں آ جائیں گے۔ اگر شروعات میں آپ نے محنت نہ کی تو آپ پورا سال کیا پوری زندگی آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے کیا پڑھایا اور کیسے پڑھایا، میرے بچے چلے ہی نہیں، بجائے میرا نام روشن ہونے کے بجائے میری بےزتی کا مقام بنا۔ اور میں تو کہتا ہوں جو استاد ہوتے ہیں، اگر کوئی قوم کا بھی استاد آ کے ٹیچنگ میں آ جائے پڑھانے کے لیے، وہ بھی عزت کما جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو عزت کمائیں۔ اگر آپ کا مائنڈ، آپ کا ذہن اس کام کرنے کو نہیں کر رہا تو آپ خدا را یہ کام چھوڑ دیں۔ اگر کرتے ہیں تو پھر لگاؤ سے کریں، آپ کا بھی نام روشن ہو اور آپ کے شاگرد جو ہیں وہ اسکول ہو یا مدرسہ ہو یا مسجد ہو، اس میں سے کامیاب ہو کر نکلیں، اور آپ کا نام بھی اور جو ہے ادارہ اس کا نام بھی روشن ہو جائے، اور آپ کا نام بھی ان کے ساتھ، ادارے کے ساتھ روشن ہو جائے، اور لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھریں کہ وہ استاد جو کتنی محنت کرتا تھا آج ہمارے بیچ نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، ہمیں چھوڑ گیا، اس کی بڑی ہم کمی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے آسان سا شکایت کرنے کی، یا اس کو بتانے یہ بچہ محنت نہیں کر رہا، یاد کر کے نہیں آتا، یہ کام جو ہے گھر سے کر کے نہیں آتا۔ ارے اگر گھر سے کام وہ کر کے آتا ہوتا تو والدین تیرے پاس کیوں بھیجتے؟ وہ گھر بیٹھ کے نہ پڑھا لیتے اسے۔ تیرے پاس جو بھیجا ہے، یا تجھے فیس دیتے ہیں، یا تیرا وقت گورنمنٹ کے اسکول میں تو پڑھاتا ہے تو وقت تیرا وہاں 8 گھنٹے لگتا ہے، تو جو اپنا کام نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تجھے چاہیے کہ تو بچوں کے ساتھ محبت کرے اور محبت سے جی لگا کے ہر زور سے پڑھائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا بچہ جو شاگرد ہوگا وہ آپ کو جب تک زندہ رہے گا، میں کہتا ہوں آپ کو دعائیں دے گا کہ میرے استاد نے بڑی محنت کی میرے ساتھ۔ جو استاد محنت کرتے ہیں وہی استاد جو ہے اپنی نام روشن کر جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب تک یہ صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے انہیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ دنیا چاہے کچھ دے نہ دے، مگر اللہ کی ذات کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کا اسے اجر، اسے پھل ضرور دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، میں بھی ایک استاد ہوں جو 15 سال سے پڑھا رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں نہ کسی کو ماروں نہ کوٹوں، نہ کسی کو جو ہے جھڑکا دوں نہ دڑکا دوں۔ میں بس اس طرح سے بچوں کو کہتا ہوں میری طرف دیکھو، میں پڑھتا کیسے ہوں۔ جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں وہ میری طرف دیکھتے ہیں، جب میں تھک جاتا ہوں پھر ان کو اپنے ساتھ پڑھاتا ہوں، تو میں 15 منٹ میں ان کو جو ہے سبق یاد کرا دیتا ہوں۔
آگے والا بھی پیچھے والا بھی سارا یاد ہو جاتا ہے اور میں بے فکر ہو جاتا ہوں۔ جب دوسرے دن جاتا ہوں تو وہ میرے بیٹھنے سے پہلے مجھے سارا رواں بھی، جوڑ بھی، الٹا بھی، سیدھا بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جو استاد ہیں ہمیں اللہ نے مرتبہ اور بادشاہت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر ہم توجہ دیں اور اپنے جو شاگرد ہیں انہیں محبت، پیار اور لگن اور محنت سے ہم کوشش کر کے انہیں پڑھا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔